الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ پیارے طلباء کرام، آج بخاری شریف کے درس کے اندر دوبارہ پھر حاضر ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3 ہم بیان کر رہے تھے، اس کا کچھ حصہ پہلے بیان کیا جا چکا تھا۔ آج اس حصے سے آگے ہم انشاءاللہ اسی حدیث کو بیان کریں گے۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے فَجَاءَهُ الْمَلَكُ کہ جناب جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف تھے۔ تو جناب جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر فقال اقرا، اور عرض کی اقرا پڑھیے۔ فقال، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فقلت ما انا بقارئ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس پر بہت سارا کلام کیا ہے محدثین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے محدثین کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معارف الہیہ کے سمندر میں مستغرق تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف تھے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نہیں پڑھوں گا یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، کیونکہ پڑھنے سے اس طرح پھر عبادت میں خلل آئے گا۔ یہ جو میں نے معنی آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہاں پر ما نافیہ لیا جائے، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ما نافیہ جو لیا گیا ہے اس کو ما استفہامیہ بھی محدثین نے مراد لیا ہے۔ اگر ما سے مراد ما استفہامیہ لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ما انا بقارئ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا پڑھوں، اور بعض روایات کے اندر الفاظ یوں بھی ہیں کہ ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں۔ تو بہرحال ما نافیہ بھی لیا جا سکتا ہے اور یہاں پر ما استفہامیہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ ما نافیہ لیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ معنی بیان کرنا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے خلاف ہے، لہٰذا یہ معنی بیان کرنا درست نہیں ہے۔ یہ معنی ٹھیک ہے کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یا پھر یہاں پر ما استفہامیہ لیا جائے کہ میں کیا پڑھوں۔ بہرحال جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا قال، تو حضور نے آگے ارشاد فرمایا فآخذنی، اس فرشتے نے مجھے پکڑ لیا، فغطنی، اور اس فرشتے نے یعنی جناب جبریل امین نے مجھے دبایا، دبوچا، حتی بالغ منی الجہد، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ دبوچنا میری طرف سے مشقت کو پہنچ گیا۔ اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو بالغا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر ہے، جو غطانی کے اندر غط مصدر ہے اس کی طرف یہ راجع ہے۔ اس کا مرجع یعنی غطانی کے اندر جو غط مصدر ہے، بالغا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے تو ہوا ضمیر کا مرجع وہ غط مصدر ہوگا جس پر غطانی دلالت کر رہا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ہم بیان کرتے ہیں کہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، تو یہ اعدلوا کے بعد جو ہوا ضمیر آئی ہے، یہ ہوا ضمیر اعدلوا کے اندر جو عدل مصدر ہے اور جس پر اعدلوا دلالت کر رہا ہے، یہ ہوا ضمیر ادھر راجع ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی بالغہ کی جو ضمیر ہے، ہوا ضمیر،
یہ غتنی کے اندر جو غت مصدر ہے ادھر لوٹ رہی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فرشتے نے دبایا یہاں تک کہ بالغ منی الجہدہ، یہاں تک کہ یہ دبوچنا میری طرف سے مشقت کو پہنچ گیا۔ اچھا، یہاں پر اس کو الجہدہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور الجہدو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو الجہدو پڑھیں گے تو یہ بالغہ کا یہ فاعل بن جائے گا، اور جیم پر جیسے فتحہ میں نے پڑھا ہے اسی طرح جیم پر دمہ یعنی جہد پڑھنا بھی درست ہے۔ اگر اس کو ہم حالت رفعہ کے اندر پڑھیں اور بالغہ کا فاعل بنائیں تو پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہاں تک کہ مشقت میری طرف سے انتہا کو پہنچ گئی، تو بالغہ کا یہ فاعل بن جائے گا۔ بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھے دبایا یہاں تک کہ یہ دبانا میری طرف سے مشقت کو پہنچ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا ثم ارسلنی، پھر اس فرشتے نے مجھے چھوڑا، فقالا، اور پھر یہی بات فرمائی اور یہی بات کہی کہ اقرا، پڑھیے۔ فقلت، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فاخذنی، فرشتے نے پھر مجھے پکڑ لیا، فغتنی الثانیہ، اور فرشتے نے مجھے دوسری مرتبہ پھر پکڑ کر دبایا، حتی بالغ منی الجہدہ، یہاں تک کہ یہ دبوچنا، یہ دبانا میری طرف سے مشقت کو پہنچ گیا۔ پھر ثم ارسلنی، حضور فرماتے ہیں پھر فرشتے نے مجھے چھوڑا، فقالا، اور پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ فقلت، میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ قالا فاخذنی، حضور نے ارشاد فرمایا فرشتے نے پھر مجھے پکڑ لیا، یعنی جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے، فغتنی الثالثۃ، اور فرشتے نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا، ثم ارسلنی، اور پھر مجھے چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد فقالا، فرشتے نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ اب جب جناب جبریل امین نے یہ بات بیان کی نا، اچھا اس میں ایک بات اور بھی میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جناب جبریل امین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد 3 مرتبہ ایسے دبایا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں محدثین نے بیان کی ہیں۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ تھی کہ جناب جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اور آپ کے جسم کو ایسے دبا کر وہ قوتیں پیدا کر رہے تھے آپ کے جسم اقدس کے اندر کہ جن قوتوں کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار وحی کو برداشت کر سکیں۔ ایک وجہ یا ایک حکمت محدثین نے یہ بھی بیان کی ہے۔ بہرحال جیسے ہی جناب جبریل امین نے یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنا شروع کر دیا، اور اس پر محدثین نے کلام کرتے ہوئے یہی بات ارشاد فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ جس رب کی عبادت میں میں مشغول ہوں، جس رب کی عبادت میں میں مصروف ہوں، یہ بھی تو انہی کا نام لے رہے ہیں۔ تو جیسے ہی رب کا نام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی وحی ہے، اور یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ سورہ علق مکمل ساری پہلے نازل نہیں ہوئی، بلکہ 5 ابتدائی آیات یہ نازل ہوئی ہیں، اور یہ سورہ علق آپ جانتے ہیں یہ 30ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ بہرحال وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، کہ اس نے انسان کو خون کی پھٹک یا جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا، اور پڑھیے، وربک الاکرم، اور آپ کا رب بڑا عزت والا ہے۔
اچھا یہ آیتیں سورہ علق کی ابتدائی جو آیتیں ہیں یہ نازل ہوئیں، فرجع بیہا، بیہا کی ہا ضمیر آیات کی طرف راجع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو لے کر لوٹے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کی طرف، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر تھا اس گھر کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات لے کر لوٹے، اس حال میں کہ یرجف فؤادہ، کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر، دل مبارک دھڑک رہا تھا۔ یہ راجف یرجف اس کا معنی ہوتا ہے دھڑکنا، تو راجف یرجف یہ یہاں پر بیان ہوا، فؤادہ، فؤاد کہتے ہیں دل کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو لے کر لوٹے اس حال میں کہ آپ کا قلب اطہر مضطرب تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ فدخل علی ختیجہ بنت خویلد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ بنت خویلد یعنی اپنی زوجہ پاک کی طرف آپ تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، زملونی زملونی، فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اب دیکھیں یہاں پر زملو یہ صیغہ جمع ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اپنی زوجہ کو یہ ارشاد فرما رہے تھے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر آگے کوئی واحد ہے یا مؤنث ہے تو اس کے لیے جمع مذکر کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ فزملوہ، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی، چادر دے دی۔ حتی ذہبت عنہ الروع، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے نزول کا خوف چلا گیا، یعنی اطمینان حاصل ہوا۔ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، لختیجہ، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوری بات بتائی، پوری خبر دی۔ اخبرہا کی ہا ضمیر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف راجع ہے، تو حضور نے حضرت ختیجہ سے فرمایا اس حال میں کہ جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بات، پوری خبر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی، اور ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان پر خطرہ ہو گیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر ڈر ہو گیا، خوف محسوس ہوا۔ فقالت ختیجہ، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی۔ یہاں تک آج کا ہم سبق رکھتے ہیں، آگے انشاءاللہ فقالت سے اسی حدیث کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔